बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं TDP एनालिटिका। नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट हो गए, जनरल आसिम मुनीर शाह, लेकिन वो इफ़ेक्टिव होंगे 29 तारीख के बाद। 29 को सेरेमनी होगी, उनको कमांड मिल जाएगी और फिर 30 के बाद वो ख़ुद वहाँ पे मौजूद होंगे GHQ में, और उस दिन जनरल कमर जावेद बाजवा ऑफिस में तशरीफ़ नहीं लाएंगे। ये एक मामूल का अमल है। ये सेरेमनी हमेशा होती है जब भी एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर होता है, और उसके साथ ही फिर कुछ तब्दीलियां भी आती हैं। जनरल बाजवा ने अभी रिसेंटली कई प्रमोशंस की। आपने देखा कि तकरीबन 10-11 लोग प्रमोट हुए, उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे एडजस्ट किया, पोस्ट किया, जबकि उनकी रिटायरमेंट को 2-2.5 महीने ही रहते थे। इस असना में आप एडजस्टमेंट तो कर देते हैं, लेकिन किस हद तक वो आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वो कबूल करता है या उसके लिए मुनासिब है। क्योंकि जब भी ये तब्दीली आती है कमांड में, तो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमूमन कुछ देर के अंदर अंदर, महीने डेढ़ में, वो अपनी टीम एडजस्ट करता है, जिससे कि वो समझता है कि वो बेहतर तरीके से काम ले सकेगा। लिहाजा एक तो ये अमल हुआ जिसकी वजह से हो सकता है कि नए चीफ को कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़े, क्योंकि बड़े ऐन मौके पे जबकि जनरल साहब की, जनरल कमर जावेद की रिटायरमेंट सर पे थी, तो उन्होंने बहुत सारी पोस्टिंग्स की। आज भी 2-3 पोस्टिंग्स हुई। आपने देखा कि प्रमोशंस की वजह से जनरल आसिम मुनीर QMG थे, क्वार्टर मास्टर जनरल थे, उनकी प्रमोशन पे जगह खाली हुई, किसी और को पोस्ट कर दिया गया। और मेरा अपना ख्याल है कि ये जनरल आसिम मुनीर के साथ मशावरत करने के बाद पोस्ट किया गया होगा, क्योंकि आगे उन्होंने उनके साथ काम करना है। इसी तरह कमांडर 10 कोर प्रमोट होकर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी चले गए, तो उनकी जगह पे भी वो जगह खाली हो रही है। बल्कि वो तो हो गई, क्योंकि चेयरमैन जॉइंट चीफ तो रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी जगह पे भी नया पोस्टिंग ऑर्डर हो गया, एक पोस्ट हो गए, जनरल वहाँ पे आ गए। सो इस तरह 2-3 एडजस्टमेंट्स तो आज भी हुई हैं। अब यहाँ पे जो ट्रेडिशंस हैं आर्मी की, वो हमें सामने रखनी पड़ती हैं। अमूमन होता ये है कि जब किसी ऑफिसर को प्रमोट किया जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाता है, तो कुछ लोग जो उससे सीनियर होते हैं, जो सुपरसीड हो जाते हैं, या उसी के अपने बैच के होते हैं जो उसके साथ हैं, तो वो सर्विस से इस्तीफ़ा दे देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद अब वो इस कमांड के साथ उतना इफ़ेक्टिवली काम न कर सकें। अगर वो जूनियर आदमी प्रमोट हुआ है और सुपरसीड कर चुका है, तो फिर वैसे ही सारी सर्विस आपने 35-36 साल, 37 साल एक सीनियर की हैसियत से गुजारी, और आज आप जूनियर की प्रमोशन के बाद उसके नीचे एक जूनियर की हैसियत से वक्त गुजारें, वो शायद आपके लिए इतना काबिल कबूल ना हो, तो वो छोड़ देते हैं। या अगर आप अपने एक ही बैच के हैं, एक ही कोर्स के हैं आप लोग, तो आपस में फ्रैंकनेस, दोस्ती ऐसी होती है कि आप बाज़ों का समझते हैं कि ये ताल्लुक़ दोस्ताना ही रहना चाहिए, सीनियर और जूनियर ऑफिसर वाला ताल्लुक़ नहीं बनना चाहिए, तो आप छोड़ देते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसी सूरत हाल लगती है। सुनने में आ रहा है कि चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ जनरल अज़हर अब्बास और हमारे पुराने एक्स DGI जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो सर्विस को खैर पाक कह देंगे। बारसूरत ये उनका फ़ैसला है और ट्रेडिशंस के मुताबिक है, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। ये दोनों ऑफिसर जो हैं, ये काफ़ी इनके ऊपर बातचीत होती रही, ख़ास तौर पे जनरल फैज़ हमीद के बारे में। जो जनरल अज़हर अब्बास हैं, लाजमन वो चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ थे, इसलिए वो होपफुल भी होंगे, क्योंकि आर्मी में GHQ में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं इनमें सबसे पावरफुल और सबसे अच्छी अपॉइंटमेंट, या जिसको बड़ी अहमियत दी जाती है, वो चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ है। दर हकीकत वही चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ही होता है जो कि
چیف آف دی آرمی اسٹاف کا ایک دست راست ہوتا ہے، اس کے بالکل پیچھے اس کے سائے میں چل رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ملٹری آپریشنز جتنے بھی ہیں، ملٹری انٹیلیجنس وغیرہ کا کام، یہ اسی کے تھرو چلتا ہے. سو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور عموماً وہاں پہ سب سے کمپیٹنٹ آفیسر کو جس کو چیف آف دی آرمی اسٹاف نہ صرف اپنے کانفیڈنس کا سمجھتا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ باقیوں سے بہتر ہے اور اچھا ڈیلیور کر سکے گا. اس کا تجربہ، اس کی گرومنگ یہ بتاتی ہے کہ یہ اچھی سینئر اپوائنٹمنٹ لے سکتا ہے اور کل کو یہی شخص چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی بن سکتا ہے. لہذا اس کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے. اب یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے جنرل ساحر شمشاد کے پاس بھی رہی تھی. جنرل ساحر شمشاد بھی سی جی ایس رہ چکے ہیں، وہ اے جی بھی رہ چکے ہیں، وہ ڈی جی ایم او بھی رہے. بہت تجربہ تھا ان کا، بڑا کمپیٹنٹ آفیسر اور بڑا ہی ویل گرومڈ. تو اسی مناسبت سے اگر ساحر شمشاد پروموٹ ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو سی جی ایس ابھی ہے اظہر عباس، ان کو بھی بڑی توقع ہوگی کہ وہ بھی پروموٹ ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں ہوئے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کوائٹ پاسبل وہ یہ محسوس کرتے ہوں کہ اب وہ اتنی دل جمی سے کام شاید نہ کر سکیں. اور ویسے بھی ایک سینئر اسٹاف آفیسر، یعنی جو سی جی ایس ہے، چیف آف دی جنرل اسٹاف ہے، جو اظہر عباس تھے، وہ جی ایچ کیو کے جتنے بھی پرنسپل اسٹاف آفیسر ہیں، جس میں کوارٹر ماسٹر جنرل بھی ہے، ایسسٹنٹ جنرل، یہ ان میں سب سے سینئر سمجھے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہو سکتا ہے یہ فیلنگ ہو کہ اب وہ اتنا ایفیکٹولی کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ ایک سینئر عہدے پہ رہ چکے ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو. کس حد تک یہ درست ہے، کنفرمیشن میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں اور یہ ایسے موقعوں پہ ہوتی بھی ہیں. اسی طرح فیض حمید ہیں، جو کہ بڑے فیورٹ تھے ایک وقت پہ، اور ان کی آئی ایس آئی کی جو پرفارمنس ہے وہ جنرلی اس کو بڑا سراہا جاتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ افغانستان کا جتنا پیس پروسیس اور طالبان کے ساتھ مذاکرات اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے ہینڈل کی ہیں، اور اس لحاظ سے یہ ہمیشہ ان کے لیے یہ ایک طلوع امتیاز رہے گا. اب ان حالات میں جبکہ وہ پچھلی گورنمنٹ کے فیورٹ بھی رہے، کہنے کو تو عمران خان کہتے ہیں کہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ جنرل قمر باجوہ کی ریٹائرمنٹ یا ان کو ہٹا کے تو فیض حمید کو لگا دیا جائے، لیکن چیمیں گوئیاں تھیں. اور سب سے بڑھ کے یہ ہوا کہ نون لیگ کو ان سے بڑی شکایات تھیں. سو ہر چیز کا جو نون لیگ کی اپنے کارے کرتوت تھے یا جو بھی ان کے اپنے مسئلے مسائل تھے، ان کا ملبہ وہ فیض حمید پہ ڈالتے رہے، جس کی وجہ سے فیض حمید جو ہیں وہ کنٹروورسیز کا شکار ہوئے. ان کو آئی ایس آئی سے نکالنے کا کیا گیا اور عمران خان اس وقت ڈٹے رہے، اور پھر کوئی ایک آدھ مہینہ ڈیلے ہو گئی ان کی موو وہاں سے. ان کو موو کر کے پشاور بھیجا گیا. پھر میرا خیال ہے نون لیگ نے وہاں بھی کوئی شکایات کیں، ان کے اعتراضات تھے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ اور شاید فیض حمید ان کی کو مدد کر رہے ہیں. تو فیض حمید صاحب کو وہاں سے اٹھا کے بہاولپور بھیج دیا گیا. سو پہلے ہی میں سمجھتا ہوں فیض حمید کے ساتھ کافی اس کو رف ٹریٹمنٹ ملا، جس کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اچھے فریم آف مائنڈ میں. فیض حمید لازماً ڈیجیکٹڈ ہوں گے، ان کو اس بات کا دکھ ہوگا کہ اگر نون لیگ کو اعتماد نہیں تھا تو چیف آف آرمی اسٹاف کو ان کے اوپر اعتماد رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ان کے بڑے قریب رہے ہیں. ان کے ایز بریگیڈیئر یہ چیف آف جنرل قمر جاوید باجوہ جب کمانڈر 10 کور تھے تو یہ ان کے چیف آف دی اسٹاف رہے ہیں وہاں پہ، ان کے سی او ایس رہے ہیں ایز بریگیڈیئر. تو ایک بڑا قریبی تعلق رہا ہے کام کے. اور پھر ایز ڈی جی آئی ایس آئی آپ دیکھ لیں یا اس سے پہلے ڈی جی سی کے طور پہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور یہ کافی جنرل باجوہ کے کافی قریب سمجھے جاتے تھے. لیکن جب نون لیگ نے ان کے خلاف کنٹروورسیز کھڑی کیں تو پھر یوں لگا کہ جیسے یہ جنرل باجوہ کی بھی نظروں سے گر چکے ہیں، ہٹ چکے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تو اب پروموشنز ہو گئیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ان کا جو فیوچر ہے وہ سیل ہو چکا ہے، اور ریٹائرمنٹ بھی غالباً ان کی اپریل میں ہے. تو ہو سکتا ہے 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے یہ ریزائن کر دیں یا چھوڑ دیں. سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ سروس چھوڑ دیں گے. لیکن ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ پروموشن تو اب ٹھیک ہے نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی جو وقت گزرا ہے میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری طور پہ اس کو رف ہینڈلنگ ہوئی ہے فیض حمید کی، اس کو رف ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے جنرل فیض حمید کو.
جو لازماً ان کے دل میں رنج ہوگا اس کا، اور وہ سروس چھوڑ رہے ہیں، کوئی خوش دلی سے نہیں چھوڑ رہے ہوں گے، لازماً ایک دکھ اور تکلیف کی حالت میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو بھی محتاط رہنا چاہیے، اور ملٹری آفیسرز کو اپنی بحث مباحثے اور کھینچتانی میں نہ انوالو کریں تو بہتر ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ان تینوں 4 آفیسر جو پروموشن کے لیے جن کے نام گئے، اس میں جنرل نعمان، جنرل اظہر عباس، جنرل فیض حمید اور جنرل عامر، میں ان چاروں کو دعا بھی دیتا ہوں، اور میری بہت ساری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ سروس سے اب جب فارغ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے اچھی خبریں رکھے، ان کے لیے بہتری کے دروازے کھولے، اور وہ ریٹائرڈ لائف اپنی پرامن طریقے سے اپنے خاندانوں کے ساتھ گزار سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔